الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، سردی کا زمانہ شروع ہو گیا ہے اور یہاں اس ملک میں انگلینڈ میں سردی ہوتی بھی بہت زیادہ ہے. اب تو مائنس میں چل رہی ہے گزشتہ چند دنوں سے. ان سردیوں کے ایام میں لوگ سردیوں والے مسائل پوچھتے ہیں، تو ان میں سے ایک مسئلہ ہے مسح علی الخفین، موزوں پر مسح کرنا. اس لیے کہ سردیوں میں پاؤں دھونا ہمیشہ مشکل ہوتا ہے، تو اسلام نے، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے کہ آپ اگر پاؤں نہیں دھوتے ہیں تو خفین پر مسح بھی کر سکتے ہیں. اور یہ کون سے موضوع پر مسح جائز ہے اور اس کے کیا مسائل ہیں، یہ بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم. تو اس لیے آج کوشش ہوگی کہ یہ چند مسائل بیان ہو اور وضو سے متعلق چند باتیں جو ضروری باتیں ہیں، وضو کے مسائل اور وضو کے فضائل بھی بیان کیے جائیں. ہم سب جانتے ہیں کہ نماز بغیر وضو کے نہیں ہوتی ہے، اور وضو کے اندر 4 فرائض ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ذکر فرمائے ہیں. سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کا ارادہ کرو تو فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، اپنے چہروں کو دھو، یہ پہلا فرض ہے. اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دو اور سر کا مسح کرو. 1/4 سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے اور پورے سر کا مسح کرنا یہ سنت ہے. اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک دو، یعنی ٹخنوں سمیت دو. یہ 4 فرائض ہر مسلمان کو معلوم ہونے چاہیے. بہت سے مسلمان ایسے ہیں، بعض مسلمان وضو کرتے ہیں لیکن وہ ان فرائض کی تکمیل نہیں کرتے ہیں، تو ان کا وضو نہیں ہوتا. جب وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی، وضو نہیں ہوگا تو طواف نہیں ہوگا، طواف نہیں ہوگا تو حج اور عمرہ نہیں ادا ہوگا. کتنا اہم مسئلہ ہے. اور غلطی کیا کرتے ہیں، بعض مسلمان ہاتھوں کو دھوتے ہیں، ان کی کوہنیاں سوکھی رہ جاتی ہے، کوہنیاں نہیں دھوتے ہیں. پاؤں دھوتے ہیں، ٹخنے سوکھے رہ جاتے ہیں، ایڑیاں سوکھی رہ جاتی ہیں. ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا اور پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا یہ فرض ہے. اس کا خیال رکھنا چاہیے ہر مسلمان کو. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، ان امتی یاتون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضوء، میری امت قیامت کے دن اس حال میں آئے گی کہ ان کے چہرے اور ہاتھ اور پاؤں جو وضو میں دھوئے جاتے ہیں یہ وضو کے اثر کی وجہ سے روشن اور چمکدار ہوں گے. پھر آپ نے ارشاد فرمایا
فمن استطاع منکم ان یطیل غرتہ فلیفعل، جو اپنی اس چمک اور روشن کو اور زیادہ کر سکتا ہے تو اور زیادہ کرے، کونیوں سے اوپر دھوئے تاکہ یہ جگہ بھی روشن ہو، ٹخنوں سے اوپر پنڈلی والا حصہ بھی کچھ دھو لے تاکہ یہ بھی قیامت کے دن روشن ہو، چمکیلے ہو۔ گھروں میں بھی بچوں کو جب وضو سکھائے، پورا وضو سکھائے۔ ہمارے یہاں دینی مدارس اور مکاتب کے اندر بھی اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ وضو صرف کتاب میں پڑھانا یہ کافی نہیں ہے۔ بچوں کو قدوری پڑھائی، نور الاضاء پڑھائی، فقہ کی کتاب پڑھائی تو ان کو تو مسئلہ معلوم ہو جائے گا، لیکن جب تک کہ پریکٹیکل نہ ہو، عملی طور پر نہ ہو تو غلطی کریں گے۔ تو مدارس میں، مکاتب میں بھی اس کا اہتمام ہونا چاہیے کہ استاد اپنے شاگرد کو وضو کر کے دکھائے کہ اس طرح وضو کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں الحمدللہ جو بچے آتے ہیں ان کو کبھی کبھار وضو کر کے بھی عملی طور پر دکھایا جاتا ہے۔ ہمارے طارق بنارس صاحب ہوتے تھے یہاں، تبلیغی جماعت کے امیر، انتقال ہو گیا ان کا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ تو وہ جب زندہ تھے تو کبھی کبھار آ جاتے تھے مدرسے میں، یہاں مجھ سے کہتے تھے کہ امام صاحب کچھ طلبہ مجھے دے دو، میں ان کو لے جا کر وضو خانے میں وضو سکھاتا ہوں، کیسے وضو کرتے ہیں۔ تو یہ مدارس میں، مکاتب کے اندر بھی بچوں کو صرف وضو پڑھانا نہیں ہے، وضو سکھانا ہے۔ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو سیکھا، اور احادیث کی کتابیں بڑی پڑھی ہیں۔ بخاری میں، دوسری کتابوں میں احادیث ہے، صحابہ سے تابعین نے وضو سیکھا اور صحابہ نے ان کو وضو کر کے دکھایا کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اتنا بڑا عمل ہے یہ۔ تو پہلی بات تو یہ ہو گئی، وضو کے فرائض معلوم ہو، ہاں بھائی، اس کا صحیح طریقے سے وضو کیا جائے۔ اسی طرح میرے دوستو، وضو سے متعلق ایک بات یہ بھی ہے، وضو کی فضیلت میں ہے یہ، اور وہ یہ ہے کہ کوشش کریں کہ ہر وقت وضو میں رہے۔ اس کے بھی بڑے فائدے ہیں۔ رات کو سوتے وقت، سونے سے پہلے وضو کرنا، وضو کر کے سونا، اس کے بھی بڑے فضائل ہیں۔ اور ہر وقت وضو میں رہنا، اس کے بھی بڑے فضائل ہیں۔ وضو تو یہ طہارت ہے، پاکی ہے، اس کے فوائد ہے۔ رات کو سونے سے پہلے وضو کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ امام نووی رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں جب رات کو وضو کر کے سوئیں گے تو اس کے کچھ فوائد اور بھی ہیں۔ ایک تو حدیث میں بیان ہوئے، اور دوسرے فائدے یہ ہے کہ وہ شیطانی اثرات سے محفوظ رہے گا۔ بہت سے لوگ خواب میں ڈر جاتے ہیں، شیطان آ کر پریشان کرتا ہے، تو امام نووی فرماتے وضو کر کے سوئے، اچھی طرح دائیں کروٹ پہ سوئے، شیطانی اثرات سے محفوظ رہے گا۔ کتنا فائدہ ہے۔ پھر دوسرا فائدہ بیان فرمایا، اور وہ یہ ہے اچھے خواب دیکھے گا، برے خواب نہیں دیکھے گا۔ تو دیکھو یہ طہارت کا فائدہ ہے۔ تو رات کو وضو کر کے سونے میں یہ فوائد ہے۔ اسی طرح ہمیشہ کوشش کریں وضو ٹوٹ جائے تو وضو کر لیں، کوئی فرض واجب نہیں ہے ہمیشہ وضو میں رہنا، لیکن فائدے ہیں اس کے، احادیث میں فائدے آئے ہیں۔ چنانچہ امام بیہقی نے روایت نقل کی ہے حضرت انس سے۔ حضرت انس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے، 10 سال انہوں نے آپ کی خدمت کی۔ آپ نے ایک مرتبہ حضرت انس سے فرمایا، اے میرے بیٹے، اس لئے خادم تھا، 10 سال کی عمر میں آئے تھے، 10 سال خدمت کی، فرمایا اے میرے بیٹے، ان استطعت ان تکون علی وضوء فافعل، اگر تم سے یہ ہو سکے کہ ہر وقت وضو میں رہو تو ہر وقت وضو میں رہنے کی کوشش کرو، اس لیے کہ جو مسلمان ہر وقت وضو میں رہتا ہے اور جب اس کی موت کا وقت آئے اور فرشتہ اس کی روح قبض کرے، اس حال کے اندر کہ وہ وضو میں ہو اور فرشتہ اس کی روح قبض کرے،
تو اللہ اس کے لیے شہادت کی موت لکھ دیتا ہے۔ یہ فضیلت ہے، یہ شخص پاک ہے، صاف ہے، اس نے دن بھر اس کا اہتمام کیا ہے۔ ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا، اپنے اساتذہ کو دیکھا کہ وہ کوشش کرتے تھے ہر وقت وضو میں رہے، اس کی کوشش کرے۔ اسی طرح وضو، دیکھیں ہم مسلمان بعض لوگ وضو کو کوئی اتنی اہمیت نہیں دیتے ہیں، حالانکہ وضو بڑی اہم عبادت ہے۔ وضو کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اعضاء دھوئے جاتے ہیں ان سے جو گناہ ہو اللہ وہ گناہ بھی دھو دیتا ہے۔ قیامت کے دن یہ اعضاء روشن ہوں گے، اور یہ طہارت، یہ اس کو ایمان کا حصہ کہا گیا ہے، ایمان کی علامت میں سے ہے۔ مومن وضو کرتا ہے، وضو کی محافظت کرتا ہے، اور وضو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو میں اور وضو کے بعد چند دعائیں بتائی ہیں۔ اچھا، وضو کی دعاؤں میں سے ایک دعا ایسی ہے کہ بزرگوں سے منقول ہے۔ مجھے ہمارے یہاں ایک بزرگ تشریف لائے، مسجد میں بھی یہاں بھی آئے تھے، وہ محدث عصر حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کے پوتے علامہ احمد خضر شاہ صاحب یہاں تشریف لائے، کئی مرتبہ آئے۔ یہ حضرت مولانا انظر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے بیٹے ہیں۔ تو گزشتہ جب آئے تھے تشریف لائے تو انہوں نے مجھے ایک کتاب دی، ان کے والد ماجد حضرت مولانا محدث عصر حضرت مولانا انظر شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات ہیں۔ تو اس میں ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ بمبئی میں ایک عالم دین، ایک مفتی صاحب، ان کی دعوت کی کسی تاجر نے، بزنس مین نے، اپنے گھر لے گئے، عالی شان گھر، بڑا گھر دعوت کی، اور مفتی صاحب سے کہا کہ میں نے ایک عالم دین سے یہ دعا سیکھی تھی کہ وضو میں یہ دعا کرو، میں نے یہ پڑھنا شروع کیا، اللہ نے مجھے اتنا بڑا گھر عطا فرمایا، رزق میں برکت ہوئی۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ اتنی آسان دعا ہے۔ اب یہ دعا کب پڑھنی ہے؟ بعض علماء کہتے ہیں وضو کے درمیان میں پڑھیں۔ حضرت جابر سے یہ روایت منقول ہے، وہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، آپ یہ دعا پڑھ رہے تھے۔ امام نسائی نے بھی نقل کی ہے، ابن سنی نے بھی نقل کی ہے۔ امام نسائی انہوں نے باب باندھا ہے کہ وضو کے بعد یہ پڑھنی چاہیے، اور ابن سنی کہتے ہیں وضو کے درمیان پڑھنی چاہیے۔ تو بعض علماء کہتے ہیں وضو کے درمیان میں پڑھے، بعض کہتے ہیں بعد میں پڑھے۔ میری عادت یہ ہے میں دونوں جگہ پڑھتا ہوں، درمیان میں بھی پڑھ لیتا ہوں، بعد میں بھی پڑھ لیتا ہوں۔ جب دونوں جگہ مذکور ہے تو دونوں جگہ پڑھے۔ اللہم اغفر لی ذنبی، اللہ میرے گناہ معاف کر دے، وسع لی فی داری، گھر میں وسعت عطا فرما، دنیا کے گھر میں بھی اللہ وسعت دے گا، آخرت کا گھر جنت اللہ وہ بھی عطا فرمائے گا، اور وبارک لی فی رزقی، میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ جب وضو کر لے تو پھر یہ پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ یہ دعا پڑھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں، جو وضو کے بعد یہ دعا پڑھے گا وہ جس دروازے میں سے بھی چاہے جنت میں داخل ہو جائے، وہاں جنت ملے گی، یہاں گھر میں بھی وسعت ملے گی، اللہ بڑا گھر دے گا اور رزق میں برکت دے گا، گناہ معاف ہوں گے۔ تو وضو کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دیکھو یہ سنتوں کے فوائد ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے سے ہمارے لیے کامیابی ہے۔ یہ سنتوں کو سیکھیں، اسی لیے تو ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں اہل السنہ، اہل سنت والجماعت۔ اہل سنت والجماعت کس کو کہتے ہیں؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والے ہیں، والجماعت صحابہ کرام کے طریقے پر چلنے والے ہیں، ان کی اتباع کرنے والے ہیں۔
صحابہ کے پیچھے چلنے والے ہیں، ان سے دین سیکھنے والے، امت نے صحابہ سے دین سیکھا ہے. اس لیے ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں اہل سنت والجماعت. تو سنت پر چلنا ہے اور بدعت سے بچنا ہے. اگر بدعت پر چلے گئے تو پھر ناکامیابی ہے، ناکامی ہے بدعت کے اندر. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بخاری میں اور دیگر حدیث کی کتابوں میں ایک نہیں کئی روایات منقول ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن حوض کوثر پر میں ہوں گا، کچھ لوگ لائے جائیں گے، وہ فرشتے ان کو مجھ سے ہٹا لیں گے، تو میں کہوں گا یہ اللہ یہ تو میری امت ہے. تو جواب ملے گا انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو نہیں معلوم آپ کے جانے کے بعد آپ کی امت نے یہ لوگ جو تھے ان لوگوں نے دین میں نئی نئی بدعات ایجاد کی ہے اور پھر ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. حوض کوثر پر دعا کرو اللہ ہمیں حوض کوثر پر پانی نصیب فرمائے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے اللہ ہمیں پانی نصیب فرمائے، یہ دعا کرنی چاہیے. اچھا ایک بات یہ بھی بتا دوں، میں تو یہ دعا کرتا ہوں ہمیشہ جب بھی دعا کرتا ہوں، اے اللہ قیامت کے دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے، ان کے پیارے ہاتھوں سے ہمیں اے اللہ اپنے فضل سے حوض کوثر سے پانی نصیب فرما، حوض کوثر کا پانی نصیب فرما. یہ دعا کیا یہ اس طرح کرنی چاہیے؟ اور کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے امت کو پانی پلائیں گے یا لوگ جا کر وہاں خود پانی پئیں گے؟ تو مجھے اس کی تلاش تھی کہ مجھے کوئی حدیث مل جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے امت کو پیالے دیں گے، پانی پلائیں گے. تو بخاری شریف میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل چیپٹر باندھا ہے حوض کوثر پر اور روایات نقل کی ہے. اس میں ایک روایت یہ نقل کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں حوض کوثر پر تم سے پہلے وہاں پہنچاؤں گا اور لوگ آئیں گے وہاں، کچھ لوگ لائے جائیں گے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ جب وہ لوگ میرے پاس لائے جائیں گے آپ نے فرمایا حتی احویت لاناولہم، کہ میں جھکوں گا پانی اٹھانے کے لیے، پانی لینے کے لیے، حوض کوثر سے پانی لینے کے لیے میں جھکوں گا تاکہ میں انہیں وہ پانی دوں. یہ الفاظ موجود ہیں. اس سے اشارہ اس بات کی طرف ملتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اپنے ہاتھوں سے پانی دیں گے. اب وہ خوش قسمت لوگ کون ہوں گے وہ اللہ ہی جانتا ہے. اور یہ جو حوض کوثر ہے، اللہ اکبر، یہ کیا ہے؟ قرآن کریم میں ایک سورت ہے جس کا نام سورہ کوثر ہے. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، خیر کثیر، دنیا اور آخرت کی تمام خیریں عطا کی ہے. ان خیروں میں سے، ان خیر کثیر میں سے ایک حوض کوثر بھی ہے. جب یہ سورت نازل ہوئی تو آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کوثر کیا ہے؟ تو پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ مجھے ایک حوض عطا فرمائے گا، حوض کوثر. دنیا آخرت کی خیریں بھی اس میں شامل ہے اور حوض کوثر بھی اس میں شامل ہے. اور بعض روایات میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کا ایک حوض ہوگا جہاں ان کی امت پانی پینے کے لیے آئے گی اور وہ اس پر فخر کریں گے کہ ہمارے امتی زیادہ ہے،
آپ نے فرمایا میرے حوض پر لوگ آئیں گے، میری امت آئے گی، مجھے اللہ سے امید ہے کہ میری امت کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی۔ اور آپ نے فرمایا اس حوض کی مسافت اور لمبائی 1 مہینے کی مسافت کے برابر ہے، اس کے پیالے اتنے ہوں گے جیسے آسمان کے ستارے ہیں، یہ دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، مشک سے زیادہ خوشبودار ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ حوض کوثر ہے۔ اور یہ حوض کوثر جو حوض ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کی خصوصیت یہ ہوگی حوض کوثر کی کہ اس میں جو پانی ہوگا وہ جنت کے نہر میں سے آ رہا ہوگا، اور جو اس کو ایک مرتبہ پی لے گا قیامت تک پھر اس کو جناب پیاس نہیں لگے گی، ایک مرتبہ پی لے گا اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ یہ خصوصیت ہے اس حوض کی، اس لیے میں نے عرض کیا کہ بھائی میں تو اس طرح دعا مانگتا ہوں، اس لیے کہ وہ بخاری شریف میں روایت موجود ہے، آپ نے فرمایا کہ میں جھکوں گا تاکہ ان کو پیالہ دوں، ان کو پانی دوں۔ اس سے معلوم ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے بھی امت کو پیالے پلائیں گے، پانی پلائیں گے حوض کوثر کا۔ اللہ سے یہ دعا مانگا کرو، اے اللہ حوض کوثر کا پانی نصیب فرما، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ہاتھوں سے نصیب فرما۔ لیکن وہ ملے گا کب؟ جب ہم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر چلیں گے، بدعات سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ اب ایک بات، یہ وقت جلدی ختم ہو جاتے ہیں، سردیوں میں تو وقت رہتا نہیں ہے، کوشش کرتا ہوں 4-5 منٹ میں۔ یہ آخری بات بھی میں نے شروع میں کہا تھا، سردیوں کا زمانہ ہے، اور سردیوں میں لوگ، انگلینڈ میں تو ویسے بھی سردیاں، اب تو آج کل مائنس چل رہا ہے، تو سردیوں میں سردیوں کے مسائل پوچھتے ہیں۔ تو ایک مسئلہ ہے مسح علی الخفین، موزوں پر مسح کرنا، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ تو میں کوشش کرتا ہوں چند بنیادی مسائل بتا دیتا ہوں، باقی آپ حضرات میں سے جو کچھ کسی کو پوچھنا ہو بعد میں مجھ سے پوچھ لیں، کوئی بات اگر پوچھنی ہو۔ وضو کے اندر پاؤں دھوئے جاتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موزوں پر، اگر کسی نے چمڑے کے موزے پہنے ہوئے، خفین چمڑے کے موزوں کو کہتے ہیں، تو وہ اس پر مسح بھی کر سکتا ہے، اس کو مسح علی الخفین کہتے ہیں۔ اچھا، کس قسم کے چمڑوں پر، کس قسم کے موزوں پر مسح جائز ہے، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ آج کل لوگ تو یہ جو عام جو موزے ہم پہنتے ہیں، اب یہ تو بڑے باریک سے موزے ہوتے ہیں، اس پہ بھی مسح کر رہے ہیں۔ اب یہ مسئلہ میں تفصیل سے بتاتا ہوں آپ کو۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باب ذکر کیا، چیپٹر مسح علی الخفین، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث ذکر کی ہے کہ آپ نے خفین پر، لیدر سوکس پر، چمڑے کے موزوں پر مسح کیا۔ لہذا چمڑے کے موزوں پر مسح بالاتفاق جائز ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے 70 صحابہ نے یہ حدیث، یہ بیان کیا ہے کہ وہ موزوں پر مسح کرتے تھے۔ علامہ بدر الدین عینی کہتے ہیں کہ 80 صحابہ ان سے موزوں پر مسح کرنا منقول ہے۔ اس پر اجماع ہے کہ چمڑے کے اور موزوں پر مسح کرنا جائز ہے۔ یہ بات یہاں تک تو ہو گئی۔ تو پہلے تو وہ موزے ہیں جو چمڑے والے ہوں، دوسرے ان کو خفین کہتے ہیں عربی میں، مسح علی الخفین۔ دوسرے موزے وہ ہیں جن کو مجلدین کہتے ہیں، پورے چمڑے کے نہیں ہیں، لیکن اوپر والا حصہ چمڑے کا، نیچے والا حصہ چمڑے کا، اس پر بھی جائز ہے۔ تیسرے موزے وہ ہیں جن کو منعلین کہتے ہیں، پورے چمڑے کے نہیں ہے لیکن نیچے والا حصہ چمڑے کا ہے، اس پر بھی جائز ہے۔ یہاں تک بات ہو گئی۔ اب سمجھے بھائی، موٹے موزے ہیں، موٹے چمڑے کے نہیں ہیں، چمڑے کے نہیں ہیں لیکن موٹے ہیں، ان پر مسح کرنا جائز ہے مگر چند شرائط کے ساتھ۔ اور وہ شرائط کیا ہے
اب یہ شرائط جو فقہاء نے ذکر کیے ہیں، امام ابو حنیفہ اور آپ صاحبین نے جو ذکر کیے ہیں، امام ابو یوسف اور امام محمد، یہ صاحبین ہیں، یہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، یہ کہتے ہیں موٹے موزے چمڑے کے نہیں بھی ہو تو اس پر جائز ہے، وہ شرائط کے ساتھ۔ امام ابو حنیفہ شروع میں اس کے قائل نہیں تھے، وہ کہتے تھے نہیں، لیکن وفات سے چند دن پہلے انہوں نے بھی اپنے فتوے سے رجوع کر لیا اور صاحبین کے فتوے کی طرف آ گئے۔ تو موٹے موزے چمڑے کے نہیں ہو اس پر بھی جائز ہے، لیکن شرائط کے ساتھ۔ وہ شرائط کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ وہ اتنے موٹے ہوں کہ اگر پانی اوپر سے آپ ڈالیں تو پانی اندر نہ جائے۔ یہ جو پتلے موزے ہم پہنتے ہیں اس میں تو اوپر سے ایک ٹپ کا بھی اگر پانی آپ نے گرایا تو اندر چلا گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ مضبوط ہو جس پر آپ چل سکیں، جیسے چمڑے کے موزے ہیں اس پر آدمی چل سکتا ہے، جوتے نہیں بھی ہو تو وہ چل سکتا ہے۔ اور احناف کے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ 3 میل تک چل سکے، جس طرح عام جوتوں پر آپ چل سکتے ہیں، یہ انہوں نے ایک سمجھانے کے لیے سمجھایا ہے، جس طرح عام چمڑے کے موزے پر آدمی چل سکتا ہے 3 میل بھی چل سکتا ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عرف کے اندر جس طرح جوتوں پر چلتے ہیں آپ، ضروری نہیں 3 میل، بس جتنا بھی آپ چل سکتے ہیں عام موزوں پر، چمڑے کے موزوں پر، بس اس طرح آپ اگر ان موٹے موزوں پر چل سکتے ہیں تو کافی ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ اس کو باندھنا نہ پڑے، چمڑے کے موزے آپ نے پہن لیے، باندھنے نہیں پڑتے ہیں۔ یہ 3 شرائط ہے۔ اب یہ جو شرائط ہے یہ فقہاء نے اپنی طرف سے نہیں لگائے، یہ تابعین نے ذکر کی ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت ہے کہ سعید ابن المسیب اور حسن بصری رحمہم اللہ یہ دونوں فرماتے ہیں، یہ تابعین ہے، تابعین نے صحابہ سے دین سیکھا ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ مسح علی الخفین، مسح علی الجوربین، جو چمڑے والے موزے نہ ہو، جورابیں ہو، موٹے ہو، ان پر مسح جائز ہے، اس شرط کے ساتھ کہ وہ صفیقین ہو۔ اب صفیقین کس کو کہتے ہیں؟ صفیق اس کو کہتے ہیں جو موٹا بھی ہو اور مضبوط بھی ہو، اس پر چل بھی سکے آپ، موٹا ہو، پانی اندر نہیں جا سکے۔ امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ جوربین جو چمڑے والے نہ ہو ان پر مسح کرنا جائز ہے، لیکن اس وقت جب کہ وہ موٹے ہو جس پر آپ چل سکتے ہو، اور اسی طرح اگر وہ پتلے ہیں جس پر آپ چل نہیں سکتے ہیں تو ان پر مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ بھی یہی ہے۔ لہذا یہ جو عام موزے ہیں، عام موزے جو ہم پہنتے ہیں، اس سوکس پر مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ خفین نہیں ہے، یہ مجلدین نہیں ہے، یہ منعلین نہیں ہے، یہ سخینین نہیں ہے، وہ جو قسمیں میں نے بیان کی اس میں سے یہ نہیں ہے۔ لہذا خفین کی طرح ہو، بولے چمڑے والے موزے جس طرح ہے اس طرح کے موزے ہو تو اس پر جائز ہے۔ اس طرح کے موزے وہی ہوں گے جن کا اوپر نیچے چمڑے والا ہو، یا نیچے چمڑے والا ہو، یا وہ اتنے موٹے ہو کہ پانی اندر نہ جائے، آپ اس پر چل سکتے ہو، باندھنے نہ پڑے، پھر اس پر جائز ہے۔ اچھا، مسح کے مسائل 1-2 مسائل اور بھی بیان کر دوں، یہ بھی اہم ہے۔ وضو آپ نے کیا، وضو کیا، موزے پہن لیے، اب وقت آپ کو دیکھنا ہے۔ جو مقیم ہے، اپنے شہر میں ریزیڈنٹ ہے، ٹریولر نہیں ہے، مسافر نہیں ہے، تو مقیم اور ریزیڈنٹ کے لیے 1 دن 1 رات 24 گھنٹے موزوں پر مسح کر سکتا ہے، مسافر 3 دن اور 3 رات۔ لیکن یہ وقت کب سے شروع ہوگا؟ کسی نے وضو کیا، موزے پہن لیے 12 بجے دن کو، اور اس کے بعد جناب 3 بجے اس کا وضو ٹوٹ گیا، بس 3 بجے سے اس کا وقت شروع ہوگا اگلے دن 3 بجے تک، لیکن یہ موزے اتارے گا نہیں۔ اگر اس نے وضو پر موزے پہنے ہوئے ہیں، اب اسی طرح پہنے رکھے،
لیکن اگر درمیان میں اس نے اتار لیے اب اس کا مسح ختم ہو گیا، اب اس کو پھر پاؤں دھونے پڑیں گے، پھر پہننے پڑیں گے. سمجھ میں آئے؟ تو یہ مسح علی الخفین کا وقت اس طرح شروع ہوتا ہے. اچھا، دوسرے دن جب 3 بجے اس کا وقت ختم ہو گیا، اب 3 بجے اس کا وضو ہے لیکن مسح کا وقت ختم ہو گیا. جب مسح کا وقت ختم ہو گیا تو موزے نکال لے، پاؤں دھو لے، پھر موزے پہن لے. دوبارہ وضو کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وضو میں تو ہے پہلے سے وہ. ٹھیک ہے بھائی، یہ ہے مسح علی الخفین کے یہ ضروری چند مسائل میں نے بیان کیے ہیں. اور مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات ہے، جو شرعی مسافر ہو. باقیوں کے لیے 1 دن اور 1 رات ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.